السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ کل میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور خاصے نالہ نظر آئے۔ حالیہ جو صورتحال ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ججز کے فیصلے قبول نہیں کیے جائیں گے، اور ساتھ میں اپنے دور کا حوالہ دیتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارا دور تاریخ کا سنہرا ترین دور ہے، زر مبادلہ کے ذخائر انتہا کو چھو رہے تھے اور پیٹرول 65 روپے فی کلو تھا۔ اب یہ جانتے ہیں پیٹرول 65 روپے فی کلو کیسے ہوگا، طارق متین بتائیں گے۔ وعلیکم السلام عبدالستار۔ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس میں ایک تو یہ لندن میں پریس کانفرنس تھی، اس کو پریس کانفرنس نون لیگ کہتی ہے، سرکاری ٹی وی دکھاتا ہے اب تو اس کو پریس کانفرنس مان لیتے ہیں، لیکن میں اس کو پریس کانفرنس اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان کی عدالت کے فیصلے کے مطابق جو سٹیٹس ہے وہ ہے ایبسکانڈر کا، بھگوڑے کا، مفرور کا۔ اب اگر آپ کو یہ سٹیٹس باقی تمام لوگوں کو دے کر پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دینی ہے، جو لوگ جیلوں میں ہیں، کوٹ لکھپت میں، اڈیالہ میں، کراچی میں، ملک بھر کی جیلوں میں، انہیں بھی اجازت دیں، وہ آئیں اور آ کر پریس کانفرنس کریں۔ ان میں سیاسی قیدی بھی موجود ہیں، ان میں قتل کے بھی مجرم موجود ہیں، دیگر جرائم کے مجرم بھی موجود ہیں، تو ان کو پریس کانفرنس کرنے کا موقع دیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، اس سے میاں نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو تو کر لیں، لیکن پریس کانفرنس نا ایک بڑی سیریس چیز ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس کو پریس کانفرنس سرکاری ٹی وی کہہ رہا ہے، سرکاری ٹی وی ٹیکس پیئر منی پہ دکھاتا ہے، باقی ٹیلی ویژن چینلز دکھاتے ہیں کیونکہ حکومت کہتی ہے دکھاؤ، تو یہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ ان پر پیمرا کے احکامات کے تحت گزشتہ حکومت میں پابندی لگا دی گئی تھی، اور ان کی تقریر کھلوانے کے لیے کچھ 15-16 صحافی جو ہیں وہ عدالت گئے تھے، پھر ان میں سے کچھ بیک آف کر گئے تھے۔ یہ ہمارے سامنے کی حقیقت ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے بہرحال جو باتیں کی ہیں، 65 روپے کلو پیٹرول مل رہا تھا ان کے دور میں، تو مجھے لگا میاں صاحب ابھی کہیں گے کہ ہمارے دور میں جو چینی تھی وہ 35 روپے درجن تھی۔ پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ انڈے کتنے روپے لیٹر ملتے ہیں یہ بھی بتا دیں گے، کیونکہ انڈے اندر سے لکوڈ ہوتے ہیں، تو شاید وہ یہ بھی بتائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ شاید جو نئی نسل ہے نا، اس سے سیکھنے کا میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے اہتمام۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر میں بھی ہوا تھا کہ انڈے کلو درجن یہ سب کچھ بگڑ گیا تھا، تو یہ ہو جاتا ہے۔ خیر غلطی تھی، لیکن کمال یہ کہ یہ غلطی ایک ایسے شخص نے کی جس کے سامنے پیپر تھا اور وہ پیپر لے کر غلطی کر رہا تھا، تو یہ بڑی مزیدار غلطی تھی۔ اوپر سے میاں صاحب کی پریس کانفرنس میں 65 روپے کلو پیٹرول وغیرہ تو الگ، مجھے جو چیزیں نظر آئی نا وہ زیادہ حیران کن ہے کہ میاں صاحب شدید غصے میں تھے، یہ میرے لیے زیادہ حیران کن ہے۔ اچھا، غصہ کس کے لیے تھا؟ یہ کوئی تھا کسی کے لیے؟ یہ میاں صاحب دیکھیں کیا بتا رہے ہیں، میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس عدالت کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے، جب ہم بینچ قبول نہیں کر رہے تو ہم فیصلہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو ایک میاں صاحب ہوتے کون ہیں یہ بات کہنے والے؟ میاں صاحب کا سٹیٹس ہے بھگوڑے کا، تو ایک بھگوڑا مفرور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ حکومت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے۔ تو عدالت کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں آپ، یہ عدالت نے پہلے ان لوگوں کو بتا دیا، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ دوسرا، ان لوگوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے باقاعدہ طور پر حملے کیے عدالت پہ۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسوں میں کیا، مسٹر جسٹس اعجاز الحسن کا نام لے کر ان کو کہا، اعجاز الحسن کو، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو، کہ کرپٹ جج، کمپرومائزڈ جج، اور پھر انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج صاحبان کی تصویریں شیئر کی، اور ان کے ساتھ عمرانڈو کا لفظ لکھا ہوا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کیا۔ تو یہ اگر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ عدالت سے کہیں گے ہم آپ کا فیصلہ قبول نہیں کرتے، تو آپ اپنی نیت، اپنے ایکشنز، تمام چیزیں ان سے خود کو ویسے ہی متنازع کر چکے ہیں، آپ کی بات کون مانے گا؟ اور آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ کے کچھ ججز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جج، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جج بھی شامل کرو، تو یہ آپ کے جج تھوڑی ہیں، یہ پاکستان کے جج ہیں۔ مطلب آپ اپنے گھر سے لے کر آئے تھے، جاتی عمرہ سے جج نکال کے دیے تھے، یہ 4 جج میرے، یہ 4 جج تمہارے، آؤ سپریم کورٹ بناتے۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے؟ تو یہ عجیب ترین باتیں۔ غصہ اس لیے کہ انہوں نے جج صاحبان پر جو پریشر ڈالا ہے وہ پریشر جج صاحبان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے غصہ ہے۔ اچھا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، فیصلہ حق میں آئے گا تو تسلیم کریں گے، حق میں نہیں آئے گا تو تسلیم نہیں کریں گے، یہ روش پاکستان کی سیاست میں آخر کب ختم ہوگی؟ دیکھیے یہ میاں صاحبان کا تو بہت پرانا طریقہ ہے۔ 97 ہمیں یاد ہے کتنا بھرپور ان لوگوں نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، فزیکل حملہ بھی کیا تھا، ججوں کو آپس میں لڑوایا تھا، اور تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔
اب انہوں نے یہی سب کچھ اندر کیا ہے اور ہمیں ایک اختلاف کی صورتحال نظر آ رہی ہے. یہی جو 3 جج صاحبان ہیں یہ اس 5 رکنی بینچ میں شامل تھے جس نے کہا کہ عمران خان واپس جائیں, قومی اسمبلی واپس لگے, وہاں جا کر جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا سامنا کیا جائے اور یہ سب کچھ پھر دوبارہ ہو. تو تب بڑا اچھا تھا عدالت کا فیصلہ, تب عدالت نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا تھا, تب عدالت بہت اچھی تھی. یہ 3 جج صاحبان تب بہت اچھے تھے, آئین کے, پاکستان کے, جمہوریت کے ماتھے کا جھومر تھے یہ لوگ. اب یہ انہی 3 جج صاحبان کو گالی دے رہے ہیں, دشنام درازی کر رہے ہیں. تو یہ اپنے مطلب کا ہوگا, گڈ سو موٹو بیڈ سو موٹو نظر آ رہا ہے. تب بہت اچھا تھا, اب بہت برا ہے کیونکہ اب ان کو سوٹ نہیں کرتا. یہ اسی طرح کا ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتا. آپ جب تک جمہوری خود نہیں ہوں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا. یہ ایک خاندان کی بادشاہت ہے سیاست پہ, مسلم لیگ نون پہ, تو یہ بادشاہت جاری ہے, اس لیے رویہ اسی طرح سے جاری ہے. خود جمہوری ہوں گے تو جمہوری رویے, جمہوری فیصلے, عدالتی فیصلے قبول کریں گے نا. اپنی پریس کانفرنس میں, انورٹیڈ کاماز والی پریس کانفرنس میں, نواز شریف نے یہ کہا کہ ہمارا دور تاریخ کا سنہرا ترین دور تھا پاکستان کے لیے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب جس کو سنہرا ترین دور کہہ رہے ہیں, یہ جو اچھا اس میں یہ شاہد خاقان عباسی کو بھی مائنس کر دیتے ہیں, اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب جب 28 جولائی کو 2017 میں ان کو بھیج دیا گیا تھا تب تک, تو میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا. میاں صاحب جس دور کو سنہرا ترین کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے دور میں زر مبادلہ کے ذخائر ہائیسٹ تھے, تو زر مبادلہ کے ذخائر ہائیسٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, اور زر مبادلہ کے ذخائر ہائیسٹ تھے 2013 میں. مئی کا مہینہ تھا جب انتخابات ہوئے اور کچھ جون میں ان کی حکومت بنی تھی میاں نواز شریف کی 2013 والی, تب زر مبادلہ کے ذخائر ہائیسٹ تھے. تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے کیونکہ ان کی جو ٹریڈ کے حوالے سے پالیسیز تھیں وہ نون لیگ سے بہت بہتر تھیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کے دنوں میں زر مبادلہ کے ذخائر ہائیسٹ تھے, اور اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کو دیجئے, اس کا کریڈٹ جو ہائی ریمیٹنسز ہیں اس کو دیجئے. ایکسپورٹس آل ٹائم ہائی پر گئیں, جو کاٹن ہے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس نے ریکارڈ قائم کی, تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا تھا. اس لیے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہائیسٹ تھے. اب اس وقت لوئسٹ, اور یہ لوئسٹ تھے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں 2014 میں. اس کے بعد یہ اوپر گئے لیکن 2014 میں لوئسٹ تھے پچھلے 10 سالوں کو اگر آپ کو دیکھنا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر 10 سالوں کا گراف زر مبادلہ کے ذخائر کا دیکھ لیا جائے تو میاں نواز شریف صاحب اس بارے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں یا بھول گئے. اچھا, آخری سوال, اس پر اپنا تجزیہ دیجیے گا کہ پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے, جو پولیٹیکل پلس ہے, وہ کہاں لے کر جائے گا اس ملک کو؟ کیا کہتے ہیں آپ کے الیکشنز ہوں گے, نہیں ہوں گے, اور ہوں گے کیا نتیجہ نکلے گا, اور اگر ہوں گے تو ساتھ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا, انتخابات میرا یہ خیال ہے کہ عدالت فیصلہ دے گی کہ ساتھ کروائے جائیں, اور مجبور ہو کر پورے ملک میں انتخابات یا تو کروانے پڑیں گے یا پھر ایک جو خدشہ دھڑکا ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ کچھ اور ہو جائے. اللہ نہ کرے کچھ اور ہو, لیکن ہمارے یہاں پہلے بھی کچھ اور 4 بار ہو گئے, تو 5ویں بار بھی کچھ اور ہونے کے خدشات موجود ہیں. ایک دوسرا, پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے نا, اس کو کم کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کو کم کرنا ہمیشہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اگر کم ہوگا تو اس سے فضا بہتر ہوگی سرمایہ کاری کی, کاروبار کی, تو یہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے, حکومت کم کرے گی. یہاں وزیر داخلہ بیان دے رہا ہے کہ ہمارے وجود کو خطرہ ہے, اگر یا تو ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا, اور اس کے لیے پھر ہم جمہوری, غیر جمہوری, اصولی, غیر اصولی کچھ نہیں دیکھیں گے. اگر اس طرح کے بیانات دیں گے, بار بار دیں گے, مریم بی بی, رانا ثناء اللہ, دیگر لوگ, فتنہ ہے, فتنے کو کچلنا ہوگا, ختم کرنا ہوگا, اگر یہ اس طرح کی سیاست کریں گے تو پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھے گا اور اس کا نقصان حکومت کو ہوگا, پاکستان کو ہوگا. ذمہ داری کم کرنا اس کو, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ ناظرین, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.